السلام علیکم جی. صحافت کے اندر بہت سارے ایسے رشتے ہوتے ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہوتا اور جن کے بارے میں آپ مطلب کہ جو آپ کے پروفیشنل لائف کے اندر آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. ظاہر باقی شعبوں میں بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کے اندر جو جونیئر اور سینئر کا تعلق ہوتا ہے نا، وہ ایک بے تکلفی بھی ہوتی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے، ایکویلٹی بھی ہوتی ہے. کیونکہ اگر میں کسی ادارے کے اندر نیوز ایڈیٹر یا ایڈیٹر بن کے بیٹھا ہوں تو میں نے بیسک انفارمیشن جو ہوتی ہے، سپاٹ کی انفارمیشن، وہ رپورٹر سے ہی لینی ہے. میں رپورٹر کو یہ نہیں کہہ سکتا، جس طرح گریڈ 21 کا افسر جو ہے وہ 17 کے افسر کو شٹ اپ کال دے سکتا ہے، میں رپورٹر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ شٹ اپ، تمہیں نہیں پتا مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سپاٹ کے اندر وہ موجود ہے. تو یہاں پہ جو سینئر موسٹ جو جرنیل ہوتا ہے، جو ایڈیٹر ہوتا ہے، ایڈیٹر جرنیل ہی ہوتا ہے نا اپنے ادارے کا، جو جرنیل ہوتا ہے وہ سپاہی کی عزت کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ لازمی بھی نہیں کہ سپاہی اس کو ایسے ہی اڈی مار کے ٹھک کر کے سلوٹ مارے جس طرح کے ادھر مارا جاتا ہے. تو یہ کولیگ شپ جو ہوتی ہے جرنلزم کے اندر، وہ بڑی کمال کی اور یونیک ہے، اس کا کوئی نہیں ہے. اور مطلب کہ جو بچہ آپ کے ساتھ بگنر کے طور پہ، کب رپورٹر اس کو کہہ لیں آپ، انٹرنی رپورٹر کہہ دیں کے طور پہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ 10 سال کے بعد وہ آپ سے شہرت میں، مہارت میں، کام میں، نام میں آگے، بہت آگے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ اس بات پہ فخر نہیں کر سکتے اللہ میں یہ نو سکھایا سی نا. ہوتے ہیں بعض جرنلزم کے اندر، پروفیشن کے اندر بھی ایسے بیمار ذہن پائے جاتے ہیں. مطلب کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح اپنے جونیئر ایسوسیٹ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. چونکہ میں مطلب استاد بھی ہوں اور بائی انسٹنکٹ ہوں، بائی آپشن ہوں، اڈاپٹ کیا ہے کہ یار مجھے پڑھانا بھی چاہیے. تو مجھے تو جب کوئی اسٹوڈنٹ آگے ملتا ہے جو کہ میرے سے بہت آگے گیا ہوتا ہے، مجھے اس کی بہت خوشی ہوتی ہے. اور بعض اوقات وہ تعارف کرواتا ہے کہ میں آپ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، مجھے یاد بھی نہیں ہوتا، لیکن مجھے خوشی بہت ہوتی ہے، مطلب اندر سے خوشی پھوٹتی ہے کہ یار کمال کمال. ٹھیک ہے، اور مطلب اس کا تھوڑا سا جو تھا وہ حوالہ وہ اس وقت آیا تھا جب میں چکیا گیا تھا. وہ پتہ چلے ایف آئی اے چ بھی سارے اسٹوڈنٹ بڑے ہوئے چاواں لیا کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، سارے تسی نہ تھلے وہ گدی رکھ لو. میں کہا میں پہلے بھی صوفے تے ہی بیٹھا نہیں ہے، تھلے گدی رکھ کے وہ ہوتا ہے. یہ چھوٹا چھوٹا سا ٹوکن ہوتا ہے. جب ہم نیوز پیپر میں کام کرتے تھے، میرا خیال دی نیوز کی بات ہے، تو اس وقت شاہد اسلم صاحب جو تھے وہ ہمارے آئے، انٹر ہوئے انٹرنی کے طور پہ، اور اس بیچارے کو بہت رگڑا لگا ایز این انٹرنی. مطلب ان کو رپورٹر بنتے بنتے کافی دیر لگ گئی، لیکن ان کی دل جمعی اور اس کے ساتھ وہ لگے رہے. ایماندار اتنے ہیں کہ شادی ہو جانے کے بعد بھی اپنی تنخواہ میں گزارا کرنے کی دھن تھی، اسی لیے وہ اپنی فیملی نہیں لائے لاہور کے اندر. بہت کم دوستوں کو پتہ ہے وہ اپنی فیملی نہیں لا سکا. وہ بندہ، فیملی پنڈ میں ہی ہوتی ہے، تو وہ ویکینڈ پہ یا 15 دن کے بعد اپنی فیملی تک چلا جاتا ہے. مڈ کیریئر جرنلسٹ ہو گیا. میرا مطلب ہے کہ 20 سال ہو گئے اس بات کو، 20 سال سے بھی زیادہ، 21 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. اور 20 سال کے جرنلزم کے بعد بھی یہ کوئی 2-3 سال پہلے اس نے بتایا مجھے، 2 سال پہلے بتایا کہ جی اب شاید حالات اتنے اچھے ہو جائیں کہ میں بچوں کو بھی لے آؤں یہاں پہ. ظاہر ہے بچے اسکول جا رہے ہیں اور ابا جی جو ہیں وہ وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ ہفتے میں یا 2 ہفتے کے بعد آتے ہیں. تو بچوں کو ضرورت ہوتی ہے نا، باپ جو ہے وہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، گلے ملنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ اس کے فائنینشیل کنسٹرینٹ تھے، اور حالانکہ وہ بندہ جو ہے بی بی سی کے لیے سٹوریز الگ کر رہا ہے، اخبار کے لیے الگ کام کر رہا ہے، اس کے علاوہ بی بی سی کے لیے وہ آڈیو ویژول سٹوریز بھی کرتا ہے، اور ان تمام ذریعوں سے کمانے کے باوجود بھی وہ چونکہ ایمانداری سے کام کرتا ہے تو اس لیے وہ اس قابل نہیں ہے. تو یہ میں نے کہا کہ بہت سارے اس کی زندگی کے ایک پہلو ہیں، میں پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں. شاہد اسلم اس وقت سامنے آئے جب انہوں نے جا کے اپنا بشیر میمن صاحب کے گاؤں میں ان کا انٹرویو کیا، جس کے اندر بشیر میمن صاحب نے مشہور و معروف انکشافات کیے جو عمران احمد خان نیازی صاحب کے کرتوتوں کو، بدعمالیوں کو، اور اعظم خان کی جو ہیں 2 نمبریوں کو اور بدعنوانیوں کو ظاہر کرتے تھے.
تو وہ بہت ڈسکس ہوا انٹرویو. وہ انٹرویو انہوں نے کیا فیکٹ فوکس کے لیے. فیکٹ فوکس کے ساتھ وہ منسلک رہے ہیں. بڑے محتاط آدمی ہیں. جب تک ڈاکومنٹ ہاتھ میں نہ آ جائے اور وہ اسی طرح اس ڈاکومنٹ کی اتھینٹسٹی بھی چیک نہ کر لیں کہ اصلی ڈاکومنٹ ہے یا اس کی کاپی ہے, اس وقت تک وہ خبر کے اوپر ہاتھ ہی نہیں لگاتے, قلم ہی نہیں اٹھاتے اس کے لیے. تو محتاط آدمی ہیں. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس بہت سارے ڈاکومنٹس آ بھی جاتے ہیں تو وہ اس کے اوپر خبر نہیں کرتے, کیونکہ کہتے ہیں کہ یار میں تو مطمئن نہیں ہوں. سر جی میں تو مطمئن نہیں ہوں, میں ایسا نہیں, سر جی میں تو مطمئن نہیں ہوں, اس لیے ڈاکومنٹ آئے پڑے میں نے خبر نہیں کی اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو جب کہ مطلب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, اتنے احتیاط کے ساتھ چلنے والا رپورٹر جو ہے اس کو ایف آئی اے نے اٹھا لیا. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, یہ ایف آئی اے کو ہی کور کرتے رہے. مجھے بھی ایف آئی اے کے ایک دو معاملات کے اندر وضاحت چاہیے تھی, تو براہ راست وہ چونکہ جواب دینے سے وہ انکاری تھے بیچارے ایف آئی اے والے, اوپر سے عمران خان صاحب کا پریشر بہت تھا, تو میں نے شاہد کی ڈیوٹی لگائی کہ میں نے کہا شاہد بھائی جائیے گا, ذرا دیکھ کے آئیے گا. تو پھر وہ گئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سچویشن ایسے ہے, آپ احتیاطاً یہ کر لیں. میں نے کہا یہ آپ کی ایڈوائز ہے یا یہ آپ کے سورس کی ایڈوائز ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے سورس کی ایڈوائز ہے کہ آپ بہرحال کاغذات میں تو یہ معاملہ نہیں ہے لیکن آپ ایسے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. پھر بندے کو بھگتنا تو پڑتا نا, نظر تو رکھنی پڑتی. تو یہ وہ شاہد صاحب ہیں, مطلب کہ ایف آئی اے باقاعدہ جو کور کرتے ہیں, ڈی جی ایف آئی اے جو ہیں بٹ صاحب, وہ بھی بڑے اپ فرنٹ آفیسر ہیں, آنیسٹ آدمی ہیں, پروفیشنل ہیں, ان کی کمٹمنٹ بیونڈ اینی ڈاؤٹ ہے, اور وہ شاہد کو بائی نیم بھی جانتے ہیں اور اس کے کام سے بھی آگاہ ہیں. اب ایسی صورت کے اندر ایف آئی اے کا شاہد کو اٹھا لینا جو تھا وہ میرے دماغ میں فٹ نہیں بیٹھ رہا. مطلب ایس او پی کی وائلیشن میں اٹھا لینا نا. ٹھیک ہے. ایف آئی اے نے یہ ایس او پی لکھ کے دیا ہے کہ جناب جب بھی ہمیں کسی جرنلسٹ کو طلب کرنا ہوگا ہم اس کو ان رائٹنگ نوٹس دیں گے اور ایک انکوائری کنڈکٹ کریں گے جس کے اندر پی ایف یو جے کی نمائندگی ہوگی, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی. اور اگر پاکستان پی ایف یو جے بھی اس بات کے اوپر ایگری ہو جائے گی کہ یہ بندہ واقعی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا, تو اس کے بعد وہ اوکے کر دے گی اور آپ ان کو گرفتار کر لیں گے. لیکن اگر وہ بندہ انکوائری میں تعاون کرتا ہے اور تعاون کے بعد آپ اس کو پیش کر دیتے ہیں. اب ہوا کیا ہے اس کے اندر, بہت سارے لوگ اس ایشو کے اوپر بات کرنے سے انکاری ہیں, تو ہم نے کہا یہ ہم بھاری پتھر اٹھا لیتے ہیں. ایف آئی اے کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں ہوتا کیا ہے؟ ایف آئی اے کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اٹھاتا کوئی اور ہے اور اس کے بعد ان سے انویسٹیگیٹ کر کے نہ تو ایف آئی اے کو بندہ دے دیا جاتا ہے کہ اے مقدمہ درج کر لو, اور اے مقدمہ درج کر دے دیتے. ٹھیک ہے. اور پھر ایف آئی اے جو والے جو افسر ہیں نا وہ پٹتے روتے, اندر خان نہیں نا, کڑتے. ٹھیک ہے. اور بعض کو تو میں نے گالیاں دیتے بھی سنا ہے کہ یار ساری بدعمالیاں ان کی ہم اپنے گلے میں کیوں ڈالیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایف آئی اے کے اندر ٹرم استعمال ہوتی ہے پارسل. ٹھیک ہے. سر ہمیں تو آپ پارسل کے طور پہ ملے ہیں, مطلب کسی نے گرفتار, کوئی اور پاکستان کے اندر کوئی ایسی مؤثر ایجنسی ہے کہ جس کا نام میں بھی نہیں لے سکتا نا, آپ بھی نہیں لے سکتے, لیکن سمجھتے آپ پوری بات ہیں, کچرے آپ بہت ہیں, کھوچل ہیں, تو اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ ہر جرنلسٹ کہنا چاہ رہا ہے. اور ایف آئی اے جس طرح بیہیو کر رہی ہے کہ ایف آئی اے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائین کڈو سانو گالاں, ٹھیک ہے, سانو پتہ ہے گالاں کنوں پہ رہی ہیں. ایف آئی اے سے پوچھا گیا جی آپ نے وائلیشن کی ہے؟ ہاں جی کی ہے. ٹھیک ہے. ایک لمحہ انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا. آپ نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کی ہے؟ ہاں جی کی ہے. ٹھیک. تو یہ ایف آئی اے کو کسی نے یہ بات کہی جا رہی ہے, مطلب کہ شنید ہے, میں کل سے اس کے اوپر ہوں اور سوشل میڈیا پہ ان کی حمایت کے اندر میں نے ٹویٹ بھی کی, باقی دوستوں کی بھی میں نے ٹویٹس پڑھی. تو جو بات اندر خانے ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے شاید نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے اب ہوا کیا ہے کہ کچھ لوگ پچھلے دنوں گرفتار کیے گئے کیونکہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب جو تھے ان کی جو تھی وہ لیک ہو گئیں.
جو ٹیکس ریٹرنز ہیں ان کی بیگم صاحبہ کی، ان کی صاحبزادی کی ٹیکس ریٹرن لیک ہو گئیں. اچھا وہ ٹیکس ریٹرن نہ صرف کہ لیک ہوئیں بلکہ ان کی ہسٹری بھی لیک ہوئی کہ کس طرح وہ ہر 3 مہینے کے بعد کہہ رہے تھے ایسا سا ہمیں بھول گیا تھا اب یہ پا دو جناب. پھر وہ 3 مہینے بعد ان کا وکیل کہتا وہ 10-12 ساسے سانے بھی بھول گئے سانو یہ بھی پا دیو. تو ریوائز کر رہے تھے. وہ سب سے زیادہ دلچسپ تھا نا کہ جیسے ہی ان کی نامزدگی ہوتی ہے تو 3 دفعہ ریوائز کی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس پہ بہت زیادہ تکلیف ہوئی. تکلیف باجوہ صاحب کو کم ہوئی ہے. باجوہ صاحب کے جو شریک مجرم تھے نا انہوں نے کہا کہ کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد، کہ یار یہ باس دی واری آ گئی ہے تو کل ساڑیاں بھی ٹیکس ریٹرنا جو ہے وہ بھی لیک ہو جائیں گی اور پھر لوگ ہم سے بھی پوچھنا شروع کر دیں گے. تو لہذا نپ دائی والندہ بڑ اس کو یہیں پہ رگڑا لگا دیں. تو پھر جناب آپ کو پتہ ہے کہ چاچو جو ہیں وہ تو موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ ہیں when it comes to any phone call from GHQ. آپ سمجھتے ہیں کہ چاچو جو ہیں وہ کتنے اوبیڈینٹ اور مطلب کہ ہاں ہوتے ہیں. تو چاچو جو ہیں فوری طور پہ انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بنا دی اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے اس انکوائری کمیٹی کی نگرانی کر رہے ہیں اور انہوں نے FBI کے بندے گرفتار کر لیے. ٹھیک ہے. اب FBI کے بندے جب گرفتار ہوئے اور ان کے خلاف محکمانہ انکوائری ہو رہی تھی، FBI کے بندے بھی انہوں نے گرفتار کیے جنہوں نے ان کو اٹھایا. تو ان کے خلاف جب انویسٹیگیشن ہوئی تو ہم بھائی ان سے کوئی پنگا لینے کے موڈ میں نہیں. ہمیں بہت سارے لوگوں نے فون کر کے فرمائش کی کہ دیکھیے آپ ان کے لیے آواز اٹھائیے، یہ FBI کے لوگ ہیں. تو میرا مطلب میں کہ سارا ذمہ اسی اٹھ چکیا ہوا ہے، کوئی اور آواز اٹھا دے اسی اس کو ٹھیک دے دیں گے، ہم ٹھیک دے دیں گے، نہ کریں آپ. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا اس کے اوپر. اللہ آپ کا بھلا کرے. FBI کے جو لوگ اٹھائے گئے تھے اس کام کی انکوائری کے لیے، حالانکہ انکوائری ہے تو آپ ان کو بیان لیں، آپ اٹھانے کا کیا، یہ جو چک لو مٹے یار دوں اے کیوں ہے. تو خیر جناب اب ان کے ساتھ منسلک تھے جناب شاہد اسلم صاحب، اور شاہد اسلم اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے حوالے سے منسلک تھے. بعض ڈیٹا جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ان کے موبائل سے بعض ڈیٹا شاہد اسلم کے موبائل میں گیا ہے. میں اس ایلیگیشن کو قطعاً ڈینائی نہیں کر رہا. شاہد اسلم ایک ان روڈ بنانے والا جرنلسٹ ہے. پتہ نہیں اس نے ان لوگوں کے ساتھ کیسے کئی سال لگا کے اپنی جو ہے وہ زندگی کے اور ان کے ساتھ اتنی تعلقات بنائے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ FIR کا ڈیٹا ہو، لیکن جو میرے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ والا ڈیٹا جو تھا وہ شاہد اسلم کے ذریعے قطعاً حاصل نہیں کیا گیا. اسی لیے فیکٹ فوکس جو ہے اس نے فوری طور پہ کلیریفائی کر دیا کہ وہ تقریباً 1.25 سال نہیں مطلب 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا یا سال کے لگ بھگ عرصہ ہو گیا انہوں نے فیکٹ فورسز سے ڈسوسیٹ کر لیا تھا کیونکہ انہوں نے بول ٹی وی جوائن کر لیا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ بول کی طرف سے آفر ہے. ظاہر ہے اپنے سینئر جو بنتے ہیں زندگی میں وہ پھر مینٹور کے طور پہ بھی رہتے ہیں. تو مجھے شاہد نے پوچھا، میں نے کہا کہ بالکل آپ کو کرنا چاہیے، ہم نے اپنا وہاں پہ پیشہ ورانہ کام کرنا ہے. پھر میں نے دیکھا بھی کہ بول کے اوپر جو دیگر گند ہوتا ہے اس کے اندر شاہد کو گھسیٹنے کی جب بھی باری آئی وہ اس گند میں نہیں جاتا، وہ صرف حقائق کے اوپر رہتا. مطلب 2-4 دانے ہیں وہاں پہ بھی، تو مطلب سارے صدیق جانتے نہیں بہ گئے یار وہ تو نہیں ہے نا یار. تو وہ انہوں نے وہ حقائق پہ رہتا ہے. اب ایسی صورت کے اندر اس کو اٹھانا بیسیکلی پاکستان کے، کیونکہ ظاہر ہے مطلب شاہد کے موبائل سے کچھ ڈیٹا میرے موبائل میں بھی آیا ہوا ہے. مطلب ونس اپون اے ٹائم، سال پہلے 2 سال پہلے کچھ چیزیں میں نے ان کو کلیریفیکیشن کے لیے بھیجی، انہوں نے کنفرم کر کے مجھے واپس بھیجی کہ ہاں ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم جرنلسٹ آپس میں جو ہے وہ چیزیں ایکسچینج کرتے رہتے ہیں. میں جرنلسٹ کہاں کا، میں تو یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے بک بک کر دیتا ہوں، لیکن جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ چیزیں ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں آپس کے اندر. اب شاہد کے موبائل کے ساتھ بہت سارے اور بھی موبائل کا ڈیٹا ایکسچینج ہے. تو اس بنیاد کے اوپر آپ اٹھانا شروع کر دیں تو 200-250 بندہ تو اٹھانا پڑے گا سر جی آپ کو. مطلب اس سے نیچے کم پہ بات نہیں بنے گی. اگر آپ اس بنیاد پہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ ڈیٹا کا ایکسچینج ہوا ہے.
جہاں تک بات ہے جنرل صاحب کی ریٹرنز کی، جنرل صاحب کی ریٹرنز کے ریلیز کے اندر میں یہ بات پوری انویسٹیگیشن کے بعد عرض کر رہا ہوں، شاہد اسلم کا کوئی قصور نہیں. شاہد کو بیسیکلی سزا دی گئی ہے کسی اور چیز کی، اور وہ کس چیز کی، کس گستاخی کی، کس گناہ کی سزا دی گئی ہے آپ اندازہ کریں. میں وہ گستاخی جو ہے اگر میں زبان پہ لاؤں گا تو پھر مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ وہ ادارہ کون ہے. تو بھائیو وہ اپنی ہمت نہیں ہے، آہو تشریف اپنی کمر اپنی بھائیجن. تو لہٰذا شاہد اسلم صاحب کو رہا کیا جائے جی، اور ان کے ساتھ جو اللیگل حرکت ہو رہی ہے وہ ختم کی جائے. ایف آئی اے کے پاس جو بھی ایف آئی آر لکھائی آئی ہے وہ پہلی پیشی کے اوپر اڑ جانی ہے اگر کوئی جج بہادر ہوا تو. بہرحال میں جب یہ بلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا آج. اور الحمدللہ بیرسٹر اشفاق صاحب جو ہیں جنہوں نے میرا کیس لڑا تھا وہی ان کے بھی وکیل ہیں، وہ دھند کی وجہ سے اسلام آباد پہنچ نہیں پائے. تو لیٹس ہوپ ان کے جونیئر جو ہیں جو کہ بہرحال کمپیٹنٹ لوگ ہیں وہ اس معاملے کو سنبھال لیں گے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ شاہد صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو جلد از جلد رہا کیا جانا چاہیے، اور ہمارے دوسرے دوست جو ہیں اسلام آباد کے اندر ان کو بھی محتاط ہو جانا چاہیے، خاص طور پہ عمر چیمہ صاحب کو. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.